دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث ہے تو صحیح، لیکن اس میں صحاح بھی ہیں، ضعاف بھی ہیں، موضوعات بھی ہیں، تو اب کون تقسیم کرے عام انسان اس میں سے کہ یہ ضعیف ہے، کہ یہ موضوع ہے، کہ یہ صحیح ہے؟ اور جب تک صحیح ثابت نہ ہو جائے عمل کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے حدیثیں حجت نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا دوسرا اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ احتمال اس وقت تک تو تھا جب تک کہ احادیث مدون نہیں کی گئی، لیکن جب محدثین نے یعنی اصحاب صحاح نے صحاح ستہ مدون کر دی، مرتب کر دی، اور ضوابط اور اصول و شرائط کی بنیاد پر حدیثوں کو اس میں جمع کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، تو جب احادیث کا ذخیرہ کتب صحاح میں جمع ہو گیا اور اصول و ضوابط منضبط ہو گئے، اور دوسری کتابوں کی احادیث کو بھی آپ اصول پر پرکھ کر اس کو موضوع، ضعیف، سقیم، صحیح، حسن وغیرہ کی کیٹیگریز میں تقسیم کرنے پر قادر ہو گئے اور کر دیا گیا، اور اس کے لیے فن اسماء الرجال وجود میں آیا، اور اسی کے لیے شرائط حدیث کی اصول و ضوابط منضبط ہوئے، یہ سب ہوا۔ تو اس کام کے ہو جانے کے بعد یہ اعتراض باطل ہے، اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ صحیح حدیث صحیح ہی آپ کے سامنے ہے، جو حدیث موضوع ہے اس کو تو مستقل الگ کر کے موضوعات پر محدثین نے کتابیں لکھ دی ہیں اور اس کو بالکل الگ کر دیا ہے، اور جو حدیثیں ضعیف ہیں ان کے احکام ہیں، احکام کے مطابق جو معتبر ہوں گی، جہاں معتبر ہوں گی وہاں معتبر ہوں گی، اور احکام کے خلاف اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کتب حدیث کے وجود میں آ جانے کے بعد اور اس کا فن مضبوط طریقے پر متفق علیہ فن وجود میں آ جانے کے بعد پھر اب اس میں اشکال کی ضرورت نہیں ہے، یہ اشکال خواہ مخواہ کا ہے اور ضد پر مبنی ہے، اس لیے اس پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک مثال دی ہے لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ سونے میں کھوٹ ہوتا ہے۔ سونا کہیں سے بھی آپ لے جائیں، کوئی سا بھی لے جائیں سونار کے پاس، تو اس میں سے وہ کھوٹ نکالتا ہے۔ تو سونے میں کھوٹ ہوتا ہے، زمین سے بھی جب وہ نکلتا ہے تو اس میں کھوٹ بھی ہوتا ہے، اصل بھی سونا بھی ہوتا ہے، دوسری چیزیں مٹی وغیرہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو سونے میں کھوٹ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی نے سونے کو غیر معتبر نہیں کہا ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ ہم سونے کو مانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی استعمال کرنے کے قابل چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اس میں کھوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو کھوٹ بھی ہوتا ہے نا، اور اس کو الگ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل ہی ہے، اصل کو کون احمق ہوگا جو انکار کرے گا؟ تو اگر آپ سنار کے پاس لے کے چلے جائیے، سنار اس کو پگھلائے گا، سانچے میں ڈالے گا اور اسے پکائے گا بھٹی میں پکنے کے بعد کھوٹ الگ کر کے خالص سونا آپ کو دے دے۔ اسی طریقے سے حدیثوں کو اگر آپ کو کوئی اشتباہ ہو رہا ہے تو محدثین کرام اور ماہرین حدیث کے پاس لے جائیے، تو علماء اس کو کسوٹی پر رکھیں گے اور اسے دیکھیں گے، اور اس کے صحیح و غلط ہونے کو پہلے ہی ہارون رشید کے پاس یا کسی اور خلیفہ وقت کے پاس امام ابن شہاب زہری گئے۔ آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہوگا یہ قصہ کہ ابن شہاب زہری گئے تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ حدیث کے بارے میں بتائیے جو لوگ ہم کو سناتے ہیں۔ کہ کون سی حدیث سناتے ہیں؟ کہ لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ جب بادشاہ بن جاتا ہے، خلیفہ بن جاتا ہے، تو خلیفہ کے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں اور گناہوں کا فرشتے کو چھٹی کر دیتے ہیں، گناہ اس کے نہیں لکھے جاتے، صرف اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مجھے بعض لوگوں نے یہ حدیث حضور علیہ الصلاۃ کی طرف سے سنائی ہے، اب میں خلیفہ ہوں، مگر میں آپ سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا حقیقت ہے اس حدیث کی، کیا یہ صحیح ہے، معتبر حدیث ہے؟ یہ سوال کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ غلط یا امیر المومنین، بالکل غلط بات ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کا ایسی جلدی مت کریے بھائی، ایک بات حدیث کے نام سے آئی ہے ہمارے پاس،
اب آپ فوراً کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، تو سوچ کے سمجھ کے غور کر کے بولیے. ذخیرہ احادیث بہت بڑا ہے، کہیں کسی کونے میں پڑی ہوئی ہو حدیث یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث بتائی آپ کو کہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط ہے، من گھڑت قصہ ہے، کسی نے آپ کو خوش کر دینا چاہا ہے. کہا دلیل؟ تو کہا دلیل کتاب اللہ ہے. کہ کتاب اللہ میں کہاں ہے کہ یہ حدیث غلط ہے؟ تو فرمایا کہ کتاب اللہ کی یہ آیت آپ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. تو اور جو لوگ سبیل اللہ سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید، تو پھر کیوں نہیں لکھا جائے گا بھائی گناہ؟ اب پوچھا کہ آپ بتائیے کہ وہ خلیفہ جو نبی بھی ہو وہ افضل ہے یا وہ خلیفہ جو صرف خلیفہ ہے؟ تو کہا بے شک جو نبی بھی ہے وہ افضل ہے. کہا تو کہا جو خلیفہ نبی ہے اس خلیفہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ حق سے ہٹیں گے تو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کون صاحب ہیں کہ صاحب جن کی وجہ سے یہ حدیث آئی ہو کہ خلیفہ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے؟ تو کتاب اللہ نے بتا دیا کہ بالکل من گھڑت چیز ہے، کوئی تعلق اس کا دین سے، نبی سے نہیں ہے. نبی ایسی بات بولتے ہی نہیں جو کتاب اللہ کے خلاف ہو. تو محدثین کے ہاں یہ ضابطے ہیں، اصول ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پر بڑی احتیاط سے ان لوگوں نے احادیث کو لیا ہے. اور پھر جب آپ پڑھیں گے محدثین کے احوال تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو ایسی معمولی کھٹک ہوتی ہے جس کو ہم وسوسہ کہہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی حدیث لینے میں تأمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ لیں. یہاں تک کہ بعض نے اپنے ابا سے حدیث لینے میں تأمل کیا تو ابا کے استاد کے پاس جا کے حدیث لا لی، ان سے روایت نہیں کی، اس واسطے کہ ان کو کچھ کھٹک تھی ان کے بارے میں. کسی نے اپنے بیٹے سے اس لیے روایت نہیں لی کہ ان کا بیٹا سرکاری ملازمت کرتا تھا تو اس کو تنخواہ مل جاتی تھی سرکار سے، اور سرکار کی آمدنیاں مشتبہ ہو سکتی ہیں، لہذا مشتبہ کھانے والے سے میں حدیث کیسے لوں؟ تو اس لیے انہوں نے اس سے حدیث ہی نہیں لی. تو احادیث کے لینے کے سلسلے میں اتنی احتیاط کہ ابا سے حدیث نہیں لی. کیوں نہیں لی ابا سے حدیث؟ تو ابا کو جو ہے طبیعت ناساز ہوئی تھی، حکیم صاحب آئے اور حکیم صاحب نے کہا کہ لوکی کو ببول میں رکھ کے آگ کے اس کا پانی ان کو پلاؤ. پوچھا یہ کیوں پلایا جانا چاہیے، کیا مرض ہے؟ تو کہا کہ جگر پر ورم آ گیا ہے، جگر کمزور ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ جگر کمزور ہے تو حافظہ پر اثر پڑتا ہے اس کا، لہذا اب اس کے بعد یہ جو روایتیں ان سے نہیں لینی چاہیے، ان کے استاد سے جا کے لے لینا چاہیے روایت، اس واسطے کہ ممکن ہے کہ ان کے حافظے پہ اثر پڑا ہو کیونکہ جگر کمزور ہے، حکیم صاحب جگر کا علاج کر رہے ہیں. تو کہاں تک آپ دیکھیں تو تصور کی دنیا میں ایسی احتیاطوں کا تصور مشکل ہے جو محدثین نے کیا. کہ وہ گئے حدیث لینے کے لیے تو ٹوکرا بتا رہا تھا گھوڑے کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہے بھوسا کھلانے کا؟ کہا ہے نہیں، صرف بلانے کے لیے تو برا طریقہ ہوتا ہے بلانے کے. تو کہا کہ چلو واپس چلو، یہ آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو حضور علیہ السلام کی بات نقل کرنے میں بھی غلطی کر سکتا، لہذا وہاں سے واپس چلے گئے، حدیث ان سے نہیں سنی، نہیں لی. تو اب اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ محدثین کی زندگی میں یہ چیزیں، ان کی احتیاط اتنی زیادہ کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ تو بہت غیر ضروری بات ہے، اتنی زیادہ کیا. لیکن معاملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کی باتوں کی تحفظ کا، اور کسی چیز کو ان کی ذات عالی کی طرف منسوب کرنے کا. اس وجہ سے یہ حضرات اتنے محتاط ہوئے. اگر کوئی صرف محدثین کی احتیاطیں دیکھے اخذ حدیث و ضبط حدیث میں تو ہی اس کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ یہ وہ ذخیرہ ہے جس ذخیرے میں کسی کو شک اور تردد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس قسم کے وساوس میں، غلطیوں میں مبتلا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح ہماری حفاظت فرمائے. اس کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس واسطے کہ ہماری نظر میں ایسے بڑے بڑے اہل علم ہیں جو انکار حدیث میں مبتلا ہوئے ہیں، جن کے وسعت علم اور قوت حفظ اور جن کی
علم دانی کو اگر آپ جانیں گے تو عقل باور نہیں کرتی کہ یہ آدمی کیسے بھٹک گیا، لیکن من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے علم پر ناز اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔